تاریخ میں تو بڑے بڑے نام آئے اور گئے، سلطنتیں بنی اور پھر وقت کی دھول میں گم ہو گئی، لیکن کچھ نام ایسے ہیں جو مٹائے نہیں مٹتے۔ آج ہم بات کریں گے ایک ایسی ہی شخصیت کی جن کے انصاف کی گونج آج بھی سنائی دیتی ہے، ایک ایسی میراث جو صرف حکمرانی کی نہیں بلکہ سچائی اور ذمہ داری کی ایک لازوال مثال ہے۔ ذرا سوچئے، ایک طرف وہ بادشاہ تھے جن کے محل سونے چاندی کے تھے، جن کی پہچان ان کی شان و شوکت تھی، اور دوسری طرف اسی دور میں عرب کی تپتی ریت پر ایک ایسا حکمراں تھا جس کا تخت زمین تھی اور جس کا اصل محل اس کے لوگوں کے دل تھے۔ جی ہاں، ہم بات کر رہے ہیں امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی، ایک ایسا نام جو آج بھی انصاف، ذمہ داری اور کمال سادگی کی پہچان ہے۔ ان کا مقام کیا تھا، اس کا اندازہ بس اس ایک بات سے لگایا جا سکتا ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر ہوتا۔ سوچئے، نبوت کے بعد سب سے اونچا درجہ، یہ تھا ان کے کردار کا معیار۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ یہ بھی کہا گیا کہ اللہ نے حق کو ان کی زبان اور دل پر جاری کر دیا ہے، یعنی ایسا لگتا تھا جیسے سچائی اور انصاف ان کی فطرت کا حصہ بن گئے ہوں، اور ان کا ہر فیصلہ اسی کی گواہی دیتا تھا۔ تو سوال یہ ہے کہ کیسی تھی ان کی حکمرانی، اس کی بنیاد کس چیز پر تھی؟ سب سے پہلے اور سب سے اہم، ذمہ داری کا احساس۔ اور یہ کوئی معمولی احساس نہیں تھا، یہ بہت گہرا تھا، جو صرف باتوں تک نہیں بلکہ عمل تک جاتا تھا۔ ایک مشہور کہانی سنتے ہیں۔ مدینہ کی ایک رات ہے، خلیفہ وقت عمر رضی اللہ عنہ گلیوں میں گشت کر رہے ہیں۔ یہ ان کا روز کا کام تھا، یہ دیکھنے کے لیے کہ ان کی رعایا کس حال میں ہے۔ اچانک انہیں ایک خیمے سے بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے۔ جو وہ قریب جا کر اندر جھانکتے ہیں تو ایک ایسا منظر دیکھتے ہیں جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ غربت اور بے بسی اپنی انتہا پر تھی۔ پوچھنے پر وہ ماں کہتی ہے، بچے بھوکے ہیں، میں تو بس انہیں بہلانے کے لیے ہانڈی میں پانی ابال رہی ہوں تاکہ انہیں لگے کہ کچھ پک رہا ہے اور وہ سو جائیں۔ یہ الفاظ عمر رضی اللہ عنہ کے دل پر کیسے لگے ہوں گے، سوچیں ذرا۔ یہ صرف بھوک نہیں تھی، یہ ایک ماں کی بے چارگی تھی۔ تو عمر رضی اللہ عنہ نے کیا کیا؟ کیا کسی کو حکم دیا؟ نہیں، ایک لمحہ ضائع کیے بغیر وہ خود بیت المال کی طرف بھاگے اور آٹے اور گھی کی بھاری بوری اپنی پیٹھ پر لاد لی خود۔ جب ان کے ایک ساتھی نے کہا کہ لائیں میں اٹھا لیتا ہوں تو ان کا جواب ان کی سوچ کی گہرائی بتاتا ہے۔ انہوں نے کہا، کیا تم قیامت کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ مطلب صاف تھا، حکمران اپنی رعایا کے لیے صرف اس دنیا میں نہیں بلکہ اللہ کے سامنے بھی جواب دہ ہے۔ اور بات صرف کھانا پہنچانے پر ختم نہیں ہوئی، وہ وہیں بیٹھے اپنے ہاتھوں سے کھانا بنایا، بچوں کو کھلایا، اور تب تک وہاں سے نہیں ہلے جب تک ان بچوں کے رونے کی آوازیں ہنسی میں نہیں بدل گئیں۔ یہ ہوتا ہے ذمہ داری کو پورا کرنا۔ ان کی ذمہ داری کا دائرہ کتنا وسیع تھا، اس کا اندازہ ان کے اس مشہور قول سے ہوتا ہے، اگر دریائے فرات کے کنارے ایک کتا بھی بھوکا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ اللہ مجھ سے اس کے بارے میں سوال کرے گا۔ انسان تو دور کی بات، جانوروں تک کی فکر تھی۔ اور جب ذمہ داری کا احساس اتنا گہرا ہو تو وہاں سے جنم لیتا ہے حکمرانی کا دوسرا ستون، یعنی انصاف۔ اور ایسا انصاف جو کسی کا رتبہ، عہدہ یا خاندان نہیں دیکھتا تھا۔ مصر کا وہ مشہور واقعہ تو سب نے سنا ہی ہوگا۔ کہانی کچھ یوں ہے کہ گورنر کے بیٹے نے ایک عام آدمی کو کوڑا مارا اور اپنے بڑے خاندان پر فخر کیا۔ بات عمر رضی اللہ عنہ تک پہنچی۔ انہوں نے فوراً گورنر اور اس کے بیٹے دونوں کو مدینہ طلب کیا اور پھر سب کے سامنے وہی کوڑا اس مظلوم آدمی کے ہاتھ میں دیا اور کہا، اب تم گورنر کے بیٹے کو مارو۔ یہ تھا انصاف۔ اور پھر گورنر کی طرف دیکھ کر وہ تاریخی جملہ کہا جو آج بھی گونجتا ہے، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنا لیا جبکہ ان کی ماؤں نے انہیں آزاد جنا تھا۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں، یہ انسانی برابری اور وقار کا ایک منشور ہے۔ اب دیکھیں، اتنی گہری ذمہ داری اور ایسا بے مثال انصاف یہ تبھی ممکن ہے جب حکمران میں ایک تیسری اور شاید سب سے اہم خوبی ہو، اور وہ ہے اقتدار میں ہوتے ہوئے بھی عاجزی اور کمال کی دیانتداری۔ ان کی دیانتداری کا ایک چھوٹا سا واقعہ سنیں۔ ان کا اصول تھا کہ جب تک سرکاری کام ہوتا رہتا، سرکاری چراغ جلتا رہتا، لیکن جیسے ہی بات سرکاری کام سے ہٹ کر ذاتی معاملات کی طرف آتی، وہ فوراً اس چراغ کو بجھا دیتے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ماننا تھا یہ بیت المال کا ہے، یعنی عوام کا پیسہ، میں اسے اپنے ذاتی کام کے لیے کیسے استعمال کر سکتا ہوں؟ چھوٹی سی بات لگتی ہے لیکن یہ امانت اور دیانت کی بہت بڑی نشانی ہے۔ ان کے کردار کی مضبوطی کا عالم یہ تھا کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا،
शैतान भी उमर को देखकर अपना रास्ता बदल लेता है, यानी नेकी और सच्चाई पर ऐसी इस्तिकामत। और उनकी जिंदगी की तरजीहात का सबसे बड़ा सबूत तो उनकी शहादत के वक्त मिला। फजर की नमाज में जब उन पर कातिलाना हमला हुआ तो उस लम्हे भी उनकी फिक्र कुछ और ही थी। जब वो शदीद जख्मी हालत में थे तो उनका पहला सवाल क्या था? उन्होंने पूछा, क्या नमाज मुकम्मल हो गई? सोचिए, जान जा रही है और फिक्र है तो उम्मत के फर्ज की। तो खुलासा क्या है? उनकी मिरास क्या है? वो अपनी सादगी में अजीम थे, अपनी ताकत के बावजूद आजिज थे और अपने इंसाफ में बेमिसाल थे। एक ऐसे लीडर जिनका नाम ही सच्चाई और दयानतदारी की अलामत बन गया। और यहाँ एक सवाल जहन में आता है, उमर बिन खत्ताब ने हुक्मरानी और इंसाफ का जो मेयार छोड़ा है, क्या आज की दुनिया में हमें उसकी कोई झलक भी नजर आती है? यह सवाल सोचने वाला है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए मुझे सपोर्ट करें। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।